ہو سکتا ہے میری ذاتی وابستگیاں یا آپ میں سے کسی کی ذاتی وابستگیاں کسی پارٹی کے ساتھ ہوں، تو کیا اس پارٹی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دین کو بدل دیا جائے گا، شریعت کو بدل دیا جائے گا، قرآن کی آیتوں کو بدل دیا جائے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب آپ بنانا چاہتے ہیں، چند لوگ بنائیں، لیکن اس کو غیر شرعی سمجھے، اس کو گناہ سمجھے، اس کو خلاف رسول سمجھے، اس کو خلاف دین سمجھے، اس کو خلاف شریعت سمجھے، اس کو خلاف اسلام سمجھے، پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ میں کہا میرا فتوے کی کیا اہمیت، میری اسلام میں کیا ویلیو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے وہ قوم کبھی فلاں نہیں پال سکتی۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ مولوی کا جملہ ہے؟ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، یہ رسول اللہ کا جملہ ہے کہ کسی مولوی کا جملہ ہے؟ وہ قوم کبھی فلاں نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاں نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاں نہیں پا سکتی جو اپنا اقتدار اور اپنے امور دنیا کو اور اپنی انتظامات کو عورت کے سپرد کر دے۔ معزز سامعین گرامی قدر، الیکشن گزر گیا، معاشرے میں سیاسی انتشار، سیاسی افراتفری اس وقت اپنے عروج پہ ہے، لیکن آج جس بات سے خطبے کا آغاز کیا، دوسرے خطبے میں بھی آپ کے سامنے یہی بات رکھنی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ سیاسی وابستگی کیا چیز ہے۔ سیاسی وابستگی ہماری نوجوان نسل ہی نہیں بلکہ بزرگ اور بڑے بڑے عقل اور شعور رکھنے والے بھی سیاسی وابستگی میں ایسے مستغرق ہو گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں سیاسی وابستگی کی وجہ سے دین اور اسلام کو بدل دیا جائے، اور دین اور اسلام میں سے کچھ گنجائشیں نکالی جائیں، جو پورے کا پورا خطبہ پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ بڑے بندوں کے لیے کچھ گنجائش پیدا کر لی جائے، کوئی نہ کوئی لکونہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی سیف پیسیج دینا چاہیے۔ میرے بندو، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ کے بندو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میری بھی سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، میں بھی کسی کو اچھا سمجھ سکتا ہوں، میرے نظر میں بھی کوئی سیاسی لیڈر کسی دوسرے سیاسی لیڈر سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اسلام کے قوانین عدل اور انصاف کے ساتھ بغیر تعصب کے عوام کے سامنے پہنچا دوں، بس یہ میری ذمہ داری ہے، اگرچہ میری وابستگی کسی کے ساتھ بھی۔ اور ہشام الہی ظہیر یا کسی مولوی یا مفتی کا قول دین نہیں ہے، دین اور شریعت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے جس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں یو ایس اے کے دورے کے حوالے سے بھی چند گزارشات رکھیں گے، لیکن آج جو بات کہنی ہے جس کی ابتدا پہلے خطبے میں کی ہے، میں امریکہ ہی میں تھا، ایک ٹی وی اینکر کی کال آئی اور اس نے مجھ سے کہا عدت میں نکاح کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حرام ہے۔ اس نے کہا اگر عورت کہے 37-38 دن میں 3 ہے، اس کے سوالات ہیں، مجھے کسی فیصلے سے کوئی سروکار نہیں، اگر کہے 3 حیض کا پیریڈ مکمل ہو گیا اس کی بات مانی جائے گی؟ میں کہا نہیں مانی جائے گی، مستحیل گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کہا اگر اس کے مینسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہیں اور 37 میں آ گئے، میں کہا اس کی عدت پھر 90 دن ہے۔ قرآن پاک میں واضح ہے جن عورتوں کے حیض ختم ہو جائیں یا جن عورتوں کے حیض شروع نہ ہوں، یا مفہوم یہ جن کے مینسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہوں، ان کی عدت 90 دن ہے۔ یہ بات کہہ کے فون بند ہو گیا۔ اس نے وہ کلپ چڑھا دیا سوشل میڈیا، نیچے ہزاروں لوگ گالیاں نکال دے۔ ایک تو وہ تھا ہم نے دین بتانا ہے، اور دوسری طرف کل مجھ سے سوال ہوا کہ عورت کی حکمرانی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، جو ہم اعتراضات پی ٹی آئی پہ کیا کرتے تھے، آج وہی اعتراضات مسلم لیگ نون کے اوپر بھی ہو رہے ہیں۔ عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ میں کہا میرا فتوے کی کیا اہمیت ہے، میری اسلام میں کیا ویلیو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ مولوی کا جملہ ہے؟ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، یہ رسول اللہ کا جملہ ہے کہ کسی مولوی کا جملہ ہے؟ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا اقتدار اور اپنے امور دنیا کو اور اپنی انتظامات کو عورت کے سپرد کر دے۔ اس نے بھی چڑھا دیا، نیچے پھر 1000 کے سے زیادہ گالیاں۔ اب آپ بتائیں کیا فرق رہ گیا پی ٹی آئی اور نون لیگ میں؟ کیا فرق رہ گیا؟ دونوں چاہتے ہیں کہ دین کو بدل دیا جائے۔ کس کے لیے؟ میرے لیڈر کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں میرے لیڈر کے لیے عدت کے مسائل بدل دیے جائیں،
یہ چاہتے ہیں ہمارے لیڈر کے لیے کچھ گنجائش پیدا کر دی جائے. گالیوں والے بھی تھے اور کچھ مہذب بھی تھے. کہنے لگے علامہ صاحب وہ جو مسئلہ جی حضرت عائشہ کا جنگ جمل کا، سبحان اللہ، آپ حیران رہ جائیں گے. امام بخاری نے جو باب بند ہے اور امام بخاری جو ابو بکرہ سے حدیث لے کے آئے ہیں نا، دیکھیں اس اشکال کا جواب بھی 1400 سال پہلے رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہے. ابو بکرہ کہتے ہیں بعض صحابہ کا یہ استدلال تھا امی عائشہ کا ساتھ نہ دینے کا. ابو بکرہ کہتے ہیں مجھے اس حدیث نے فائدہ پہنچایا اور میں امی عائشہ کے لشکر میں شامل نہ ہوا. حالانکہ امی عائشہ اگر غور کیا جائے تو اس لشکر کی سپہ سالار اور چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھی، اس لشکر میں شریک تھی. اصل سپہ سالاری تو آپ کو پتا سیدنا امیر معاویہ، طلحہ اور زبیر کے پاس تھی، اور عورتوں کا جنگ میں شامل ہونا جائز ہے. اچھا یہ بات بھی عجیب ہے، عورت حکمران نہیں بن سکتی، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے الرجال قوامون کی آیت، اور یہ جو آیت ہے نا کہ ہم نے کوئی بھی نبوت کا منصب مردوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اس کی تفسیر پڑھ لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو حکمران نہیں بنایا جائے گا. عورتیں جنگ میں شریک ہو سکتی ہیں لیکن چیف یا سپہ سالار نہیں بن سکتی. پھر بھی بعض صحابہ نے یہ استدلال کیا تھا کہ امی عائشہ کے ساتھ ہم اس لیے نہیں تھے نکلے کیونکہ وہ بھی آگے تھی، ان کے پاس بھی اتھارٹی تھی اور وہ بھی کمان کاری تھی، اس لیے. اور پھر حضرت عائشہ کے لشکر کو جو شکست ہوئی، صحابہ نے یہ استدلال پیش کیا تھا 1400 سال قبل. بعض صحابہ کا یہ استدلال تھا، لیکن حقیقت میں امی عائشہ اس لشکر کی سربراہ بھی نہیں تھی. لیکن استدلال یہ صحابہ نے تب بھی پیش کر دیا تھا کہ امی عائشہ کے لشکر کو اس حدیث کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ سوال اعتراض کیا گیا، پھر دوسرا یہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ سیاسی لیڈر کیا چیز ہوتا ہے، سیاسی لیڈر کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، انسان اس کے لیے کیسی کیسی اور کہاں کہاں سے گنجائش. یہ ماشاءاللہ جو نوجوان بالکل دین سے دور ہوتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل آ جاتے ہیں. اللہ ان کا ذوق اور شوق بڑھائے اور حقیقی طور پہ یہ دین میں محنت کریں تو بڑی فقہی بحثوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. کیوں؟ میں نے دیکھا، آبزرو کیا کہ عام نوجوان جو دیندار نہیں ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں. ایک امی عائشہ والی دلیل، دوسری ایک بندے نے دلیل دی علامہ صاحب ملکہ سبا ملکہ سبا بھی تو حکمران تھی. ملکہ سبا مسلمانوں کی حکمران تھی. حضرت سلمان نے اس کے خلاف جہاد کیا تھا، جنگ لڑی تھی اور جنگ کا ارادہ کیا تھا کہ اس کو حاکم ماننا تھا. یار لوگوں کے استدلال بھی عجیب ہوتے. ملکہ سبا کا جی استدلال کیا گیا. یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری ذاتی وابستگیاں یا آپ میں سے کسی کی ذاتی وابستگیاں کسی پارٹی کے ساتھ ہوں، تو کیا اس پارٹی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دین کو بدل دیا جائے گا، شریعت کو بدل دیا جائے گا، قرآن کی آیتوں کو بدل دیا جائے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کا واسطہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو. مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب آپ بنانا چاہتے ہیں، چند لوگ بنائیں، لیکن اس کو غیر شرعی سمجھے، اس کو گناہ سمجھے، اس کو خلاف رسول سمجھے، اس کو خلاف دین سمجھے، اس کو خلاف شریعت سمجھے، اس کو خلاف اسلام سمجھے، پھر جو مرضی کرتے رہیں. اگر آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دے گا. اللہ کی قسم محدثین نے، مفسرین نے عظیم جملے لکھے ہیں. ہمیشہ توبہ کی توفیق اس کو ملتی ہے جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے. جو موسیقی کو گناہ سمجھے ہی گیا ہی نہیں توبہ کرے گا، جو زنا کو، ایکسٹرا میریٹل افیئرز کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں توبہ کرے گا، جو شراب کو حلال سمجھے گا توبہ کرے گا، جو ریشم کو حلال سمجھے گا توبہ کرے گا. توبہ کون کرے گا؟ جو گناہ کو گناہ سمجھے گا. صرف وہ توبہ کرے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا. میں اور آپ آج اس حد تک دین اور شریعت کا، اچھا دین کے طالب علم صحیح پھنسے ہیں. عدت کا مسئلہ بیان کرو تو گالیاں، حکومت کی بات کرو تو گالیاں. ہمارے لیے کون سی پارٹی بچی ہے جی؟ اسی لیے مولانا فضل الرحمان آج کل غصے میں ہے. ویسے بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ سیاسی گفتگو ممبروں میں محراب سے نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ دین پوری کی پوری سیاست کو بھی ایڈریس کرتا ہے. عجیب معاملہ ہوا، قدرتی بات ہے میں یہاں پہ موجود نہیں تھا. جو نتائج آئے ہیں
لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوا، بڑا مضحک کا حیض ہے، کہ اگر اسی طرح کی حکومت لانی تھی پی ڈی آئی نما تو پھر انتخابات کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر عمران خان کو لانا تھا تو وہ عدم اعتماد کی ضرورت کیا تھی؟ آج قوم عجیب نقطے کے اوپر پھنسی ہوئی ہے، لیکن میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس افراتفری کے اندر کوئی تیسرا فریق فائدہ نہ اٹھا جائے۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں، تحریک انصاف کو لاکھوں سنیوں نے، اہل حدیث نے، دیوبندی اور بریلیوں نے بھی ووٹ دیے ہیں، اور چند حلقوں میں اہل حدیث کینڈیڈیٹس ان کی طرف سے بھی جیتے ہیں۔ اگر تحریک انصاف یہ پورے اہل سنت کا ووٹ مجلس وحدت المسلمین کی جھولی میں ڈالے گی تو اہل سنت اس کو قبول نہیں کریں گے، بالکل قبول نہیں کریں گے۔ دشمنان صحابہ کو مینڈیٹ دینا یہ اہل سنت کا کوئی طبقہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو نہ لیبیا بننے دیں گے نہ شام بننے دیں گے۔ اپنا کردار، اپنی حق کی آواز جہاں تک ہوگا، نہ کارخانے میں چاہے توتی کی آواز ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ حق کو بیان کریں گے، دین اور شریعت کے اصولوں کو بیان کریں گے۔ ذاتی وابستگیاں یا ذاتی پسند ناپسند کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین اور شریعت کے پیرامیٹرز اور اصول اس ذاتی پسند اور ناپسند کے اوپر نہیں بدلے جا سکتے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔